ہمارے علاقے میں خصوصاً دیکھا جاتا ہے کہ افطاری سے پہلے اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ افطاری کے وقت کیا کوئی خاص دعا ہے یا اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ یہ تو اس بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں موجود ہے کہ افطاری کے وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو. حدیث کے اندر جو لفظ ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا ان میں سے ایک روزے دار ہے. کب؟ حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے. روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ افطاری کر لے، یعنی جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے، جب تک افطاری کر نہیں لیتا تب تک اس کی دعا قبول اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی. یہی حتی کا لفظ بعض نسخوں کے اندر حینا ہو گیا ہے. حتی اور حینا لکھیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہا کے بعد تا ہے، اس کے بعد یا ہے، تو آپ لکھیں گے تو یا کی طرح نون بھی لکھتے ہیں، اور تا اوپر نقطہ ہے اور حینا میں یا کا نقطہ نیچے ہوگا. تو بعض نسخوں میں حتی حینا ہو گیا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا کہ افطاری کے وقت. تو اسی حدیث سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ حتی ہے، حینا نہیں ہے. یعنی روزے دار کی دعا عمومی طور پر قبول ہوتی ہے جب تک کہ افطاری نہ کر لے. تو خصوصی طور پر افطاری کے وقت الگ فضیلت ہو دعا کی، اس سلسلے میں کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. اب جس وقت بھی چاہے روزے کی حالت میں، ظہر کے وقت چاہے عصر کے وقت چاہے دعا کرے. اگر افطاری کے وقت بھی کوئی دعا کرے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس کے لیے الگ سے دلیل نہیں ملتی. اس کے اوپر کوئی اجتماعی شکل بنائے، ایک بندہ ہاتھ اٹھائے دعا کرے اور دوسرے لوگ اس پر آمین آمین کہیں، تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی. اس لیے اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے جس میں یہ راستہ نکلتا ہو کہ ہم کوئی نئی شریعت تیار کر رہے ہیں. آپ دن بھر دعا کریں، دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے روزے کی حالت میں، تو جب تک آپ روزے کی حالت میں دعا کریں.